کہ خدا کیوں حکم دے گا 12ویں امام کو کہ تم غائب ہو جاؤ؟ اب یہاں سے ایک بات آئی فلسفہ غیبت۔ فلسفہ غیبت پر گفتگو کرتے ہیں جب ہم، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روایات سے دور نہ ہوں، اگرچہ بہت ساری باتیں واضح ہیں جو ہم بچوں کے لیے کہتے ہیں، لیکن وہ تسلی تشفی کے قابل نہیں ہے۔ اصل میں غیبت کا فلسفہ یہ ہے کہ مصلحت الہی ہے، مشیت الہی ہے، اور روایت کے ذریعے میں ابھی آپ کے سامنے اس لفظ کو استعمال جو کیا مولانا وہ بتاؤں گا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ دشمنوں کے خوف سے یہ چیز تھی، دشمن قتل کر دیتے، 11 کے 11 اماموں کو قتل کیا، 12ویں کو بھی قتل کر دیتے۔ اچھا خدا بچا لیتا، وہ خدا جو موسیٰ کو دریا سے نکال دے، وہ خدا کہ جو جناب مریم کی گواہی دلوائے، وہ خدا جو خشک کنویں کی تہ سے یوسف کو نکلوا کر بادشاہ بنائے، وہ 12ویں امام کو نہیں بچا سکتا اور حکومت قائم کروا دیتا؟ لہٰذا جو بھی آپ جواب دیتے رہیں گے جو روایات سے ٹکرائے گا، ہمیشہ ایک اعتراض اس پر زندہ رہے گا، اور اس اعتراض کا آپ کوئی جواب نہیں دے پائیں گے۔ امام شہید ہو جاتے تو ہو جاتے امام شہید، شہادت تو میراث ہے امام کی، کیا ہوتا اس میں؟ اچھا خدا نے اصلاً دنیا کیوں بنائی؟ جتنے بھی جوابات ہیں وہ آپ اگر اپنے مرجع تقلید کے پاس بھی چلے جائیں وہ نہیں دے سکتا، کیونکہ ائمہ نے کہا ہے کہ اس سے آگے سوال مت کرو، ہم نے تمہیں نہیں بتایا۔ یہ بات آپ اپنے ذہنوں میں رکھ لیں۔ لہٰذا عجیب و غریب قسم کی باتوں کے ذریعے فلسفہ غیبت اور ظہور اور کیا ہوگا، یہ تمام چیزیں اس پر گفتگو کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ اعتراضات کو جنم دے گا، اور پھر اس سے مزید بڑھ کر آگے وہ اعتراض کہ جو ایام غیبت میں ظہور کی تیاری، ظہور ہوگا امام کا، تیاری کروں میں؟ بہت سی چیزیں آپ کے ذہن میں غلط ڈال دی گئی ہیں، تیاری کیجئے۔ آپ بچے سے کہتے ہیں کہ ACCA کرو، اکاؤنٹنگ پڑھو، مینجمنٹ پڑھو، سائنس پڑھو، سائنٹسٹ بنو، ترقی کرو، پڑھو لکھو۔ آپ یہ کیوں کہتے ہیں، کنزیوم کیوں کرتے ہیں عقیدہ امامت کو؟ جب امام آئیں گے امام کو ACCA کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کہاں پر ہے یہ بات؟ کس نے کہا ہے؟ ڈاکٹر بنیے، سرجن بنیے، امام آئیں گے امام کو سرجن کی ضرورت ہوگی۔ بنیادی چیز کیا ہے، امام کو کس کی ضرورت ہوگی آپ روایات کے ذریعے طے کیجئے۔ بچے پڑھیں، محنت کریں، آگے بڑھیں، لیکن آپ امامت کے عقیدے کو بچے کو راہ راست پر لانے کے لیے کنزیوم مت کیجئے، فیول کے طور پہ استعمال مت کیجئے۔ جذبات، آپ کا جذباتی لگاؤ ہے امام وقت سے، آپ کا جذباتی لگاؤ ہے امام حسین سے، اس جذباتی لگاؤ کو میں اپنے مینیفیسٹو کے لیے، اپنے موٹیو کے لیے، اپنی کسی پارٹی کے لیے، اپنے کسی ہدف کے لیے، سماجی ہو، معاشرتی ہو، معاشی ہو، کربلا کو یوز کر کے آپ کو لاؤں، یہ چیز غلط ہے۔ کسی کو حق نہیں ہے کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کا۔ یہ بچے ہمارے خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں اس بات کو۔ جو چیز ہے، ہاں سیاسی موومنٹ میں حصہ لیجئے، کسی بھی پارٹی میں جانا چاہیے، کسی کو ووٹ دینا دیجئے، لیکن 3 چیزیں دیکھ کر کسی محترم کی جان، مال، عزت و آبرو نہ جائے آپ کے ووٹ کے ذریعے۔ اگر آپ کسی پارٹی میں جا رہے ہیں دیکھیے وہاں پر آپ کا دین تو نہیں چلا جائے گا، جان، مال، عزت و آبرو آپ کی وجہ سے کسی کی تو نہیں جائے گی۔ آپ اپنے حرام و حلال پہ پابندی کر سکیں گے، آپ حرام رزق، حرام مال سے بچ سکیں گے۔ آپ کسی ایسی میز پر تو نہیں بیٹھے ہوں گے کہ جہاں پر نجاست رکھی اور آپ کو اس میز پر بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ مت بیٹھو۔ آپ اپنے دین کو کھو تو نہیں دیں گے۔ اگر یہ سب چیزیں ہیں تو جس سیاسی پارٹی میں جانا چاہیے۔ امام حسین اس وقت کسی سیاسی پارٹی سے، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ امام حسین کس سے خوش ہیں، کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو کہتا ہے سراسر غلط، غیر حقیقی بات، بوگس، سست بنیاد ہے، ریت کا گھروندا ہے جو یہ کہتا ہے۔ لہٰذا بچے خوب اچھی طرح سمجھیں، آپ کے جذبات کو کوئی ایکسپلائٹیشن کے مرحلے پر نہ لے آئے، ایکسپلائٹ نہ کرے، استحصال نہ کرے۔ محبت ہے آپ کی، مطلب نکلے میرا، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اپنی بات کیجئے، دنیا کے جو طور طریقے ہیں اس کے مطابق۔